رسالت، نعرہ حیدری. شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے میں اسٹیج پر بیٹھے زیدی شاہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. نظامت کے فرائض بہت اچھی طرح انجام دے رہے ہیں اور آہستہ آہستہ مزید نکھرتے چلے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت کافی عرصے سے نظامت کرتے آ رہے ہیں. دینی معاملات میں تو ان کا ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اور علم عطا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے. ڈاکٹر سعید بری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ کی نعتوں سے ماشاءاللہ ہم سب محظوظ ہوئے. آپ کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے جادو دیا ہے اور ماشاءاللہ میں جب بھی آپ کو سنا ہے بہت دلی خوش ہوئی. امام تصور گیلانی صاحب آج کے ہمارے کی نوٹ اسپیکر, اللہ تعالیٰ نے جو فضل ان پہ اپنا کیا ہے, آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے میں سمجھتا ہوں ہر انسان اس چیز کا گواہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس علم سے نوازا ہے. جب میں ان کو سنتا ہوں کہ بولتے چلے جاتے ہیں اور یقین کریں ہم ایک کھو سے جاتے ہیں ان کی الفاظوں میں. میں ان سے اکثر اکیلے میں بھی ملاقات کرتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح قائم و دائم رکھے ہمارے سروں پہ اور اسی طرح آپ ہمارے امام بن کے آگے ہم سب کو لیڈ کرتے چلے جائیں. بہت شکریہ آپ کے آنے کا امام صاحب, سکلائن صاحب آپ کا اور آپ سب کا, آپ کے اسٹیج پہ بیٹھے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. خواتین و حضرات اب میں آتا ہوں آج کے جو اے پیک نے یہ ایونٹ کیا, اس کا انتظام کیا, ایک ختم نبوت اور عید میلاد النبی کی محفل کو سجانے کا انعقاد کیا. یہ ہم ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں. جو لوگ یہاں بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو ہمارے ساتھ ان محفلوں میں ہمیشہ سے شریک ہیں اور وہ سب اس بات کی گواہ ہیں. ہم پچھلے کئی سالوں سے, یہ پچھلے کوئی 2017 میں ہم نے اے پیک کی بنیاد رکھی تھی اور اس وقت سے لے کے آج تک ہم ہر سال اس محفل کو کرتے ہیں. آج ماشاءاللہ بروکلن میں ہم نے محفل کی ہے, کل ہم کوئنز میں, پھر برانکس میں, مختلف اس باروز میں کرتے چلے جائیں گے. خواتین و حضرات انشاءاللہ تعالی, خواتین و حضرات ویسے تو آج ٹاپک بھی 3 ہیں یہاں پہ. ایک شہادت کانفرنس ہے, عید میلاد النبی ہے اور ایک ختم نبوت ہے. میرا ارادہ تھا کہ میں پہلے تینوں ٹاپکس میں بات کرتا, لیکن چونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے اور ابھی امام صاحب نے بھی ہم نے سننا ہے, ہمیں نعتیں بھی سننی ہے, تو اس میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو ہے ختم نبوت کا ٹاپک. ختم نبوت کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ انا خاتم النبیین, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ بات قرآن مجید میں بھی ڈکلیئرڈ ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں فرمائی, ہمیں بتائی, ہمیں علم دیا. ہم سب کو پتہ ہے ہمارا ایمان ہی اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ہم اس بلیو لے کے آتے ہیں انا خاتم النبیین, یعنی کہ لا نبی بعدی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. لیکن آج کل ہو کیا رہا ہے, دنیا میں فطرے جو ہے جگہ جگہ ہر روز ایک نیا فطرہ جو ہے بلند ہو جاتا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی, آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی خدا نہ خاصا جیسے قرآن پاک کو جلا بھی رہے ہوتے ہیں لوگ اور کہیں نہ کہیں کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے. ان میں جو اس وقت سب سے بڑا فطرہ ہے جو ہمارے سب کے سامنے ہے, اور میں چاہتا ہوں اپنی خواتین سے بھی خاص کر آپ سب لوگ پلیز ان باتوں کو ذرا دھیان سے سنیے گا, کیونکہ میری درخواست ہے آپ سے, جو میں آگے کہنے جا رہا ہوں اس میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے. کیونکہ آپ کے مائیں ہیں ان بچوں کی, جو ہمارے بچے یہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں, گرو اپ ہو رہے ہیں, وہ امریکن بورن بچے ہیں. وہ بچے جن کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں, کسی اسلامی کنٹری میں ہوتے ہیں, ہمارے آس پاس ماحول ہوتا ہے, ہمیں ایجوکیٹ کرتا ہے. لیکن یہاں پہ ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہم کمیونٹی ایکٹیوسٹ, کمیونٹی لیڈرز جو ہیں, ان کا یہ فرض ہے کہ ہم آپ کو اس بارے میں ایجوکیٹ کریں, بار بار ریمائنڈ کرائیں, تاکہ آپ ان چیزوں سے آگاہی ہوتی رہے, مسلسل ہوتی رہے. اور جو مائیں بہنیں جو یہاں بیٹھی ہیں, ان کا ایک کام ہے, یہ جو ہماری جنریشن ہے جو یہاں پیدا ہو رہی ہے, گرو اپ ہو رہی ہے, اس کو یہ ٹرینڈ کریں تاکہ ان کو بتا سکیں کہ یہ ختم نبوت کیا ہے. ہم کیونکہ ہمارے پاس یہ سب سے بڑا فطرہ جو ہے وہ قادیانیت ہے. قادیانی جو ہے ان میں اور ہم میں پہلے یہ جانیے کہ فرق کیا ہے. موسٹلی آپ لوگ جانتے ہوں گے, لیکن میری بات جب بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ان کو شاید اس چیز کے بارے میں علم نہیں, یا وہ نہیں علم حاصل کر سکے. قادیانیت میں اور مسلمان میں یہ قادیانی جو ہیں یہ نان مسلم ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں. ہر پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں, جہاں بھی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان لکھتے ہیں. اپنی عبادت گاہیں جو ہیں وہ ہماری مسجدوں کی طرز کی بناتے ہیں. جب اسی بروکلن کے اندر کونی آئلینڈ ایونیو پہ ہمارے اپنے کچھ ساتھی کمیونٹی کے ایکٹیوسٹ, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, ان کے بچے جو ہیں وہ چلے گئے, وہ انہوں نے دیکھا مسلم سینٹر, احمد کے مسلم سینٹر لکھا ہوا تھا, یہ کونی آئلینڈ ایونیو پہ آپ ہائی وے کے ساتھ بیٹ پارک کے ساتھ ہیں. وہ وہاں چلے گئے. اب وہ سمجھے مسجد ہے, جمعے کی نماز پڑھنے چلے گئے, اندر گئے, نماز پڑھی انہوں نے.
اس کے بعد ان کو وہاں سے انہوں نے جلد والے نئے چمکتے ہوئے ٹرانسلیشنز جو فالس ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں، قادیانی جو ہے قرآن مجید کی فالس ٹرانسلیشنز کرتے ہیں. وہ دیکھنے میں آپ کو قرآن نظر آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں تو قرآن ہے، عربی لکھی ہوئی ہے، نیچے جو ٹرانسلیشن اس کی ہوئی بھی ہے وہ ٹوٹل فالس ہے. وہ تمام علماء نے اس پہ، اور ہمارے جتنے بھی علماء ہیں اس پہ اپنی رائے بھی دے چکے ہیں، بتا بھی چکے ہیں، ایجوکیٹ بھی کر چکے ہیں، اور ہم بھی ایجوکیٹ کرتے جا رہے ہیں لوگوں کو. لیکن بچے لے کے قرآن وہاں سے گھر چلے گئے، باپ روتا رہ گیا، سر پیٹتا رہ گیا. اس نے کہا کہ میرے بچوں کے ساتھ یہ کیا ہو گیا. لیکن یہ وجہ کیا ہوئی کہ ایسا واقعہ پیش آیا، اور وہ ہمارے اسی بروکلن میں پیش آیا. کیوں آیا ایسا واقعہ پیش؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا. یہ امریکن بورن بچے ہیں، ان کو نہیں پتا، یہ نہیں جانتے کہ قادیانی کون ہوتا ہے، اور دوسرا یہ دوسرے ہمارے فرقے کون کون سے ہیں، ان کو نہیں پتا، یہ کچھ نہیں جانتے. یہ صرف یہ جانتے ہیں داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ہماری طرح گیٹ اپ رکھا ہوا ہے، مسجد کے مینار بنے ہوئے، گنبد بنے ہوئے مسجد ہے. ان کو ہمیں سمجھانا ہوگا. اگر ہم نہیں سمجھائیں گے، کل کو یہ بچے، ان کی شادیاں ہوں گی، یہ بچے جو ہیں ان کی بیویاں اگر کہیں ان کو کسی کے ساتھ افیئر ہو گیا، کالج ہے، امریکہ ہے، اسکول ہے، کہیں افیئر ہو گیا، تو آپ جب وہ کسی قادیانی سے اگر افیئر کر لیتا ہے بچہ، یا بچی کسی قادیانی سے افیئر کر لیتی ہے، آپ سوچئے آپ ایک نان مسلمز کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو ختم نبوت کے اوپر جو ہے ان کے خلاف کام کرتے ہیں، جو اپنے جھوٹے نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بچوں کو آپ کس طرح سے ان سے بچائیں گے، اس فیملی کو بچائیں گے کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے کہیں گے کہ نہیں ہم نے شادی نہیں کرنی تمہاری یہاں پہ ہم نہیں کر سکتے. اہل کتاب سے ہم کر سکتے ہیں، اہل کتاب سے بھی اگر کرنا ہمارے ہو تو سلسلہ ہم وہاں بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم ان قادیانیوں کے ساتھ کس طرح سے کریں گے جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرتے ہیں، قرآن کی جعلی ٹرانسلیشنز بنا کے اپنے آپ کو جھوٹا مسلمان قرار دیتے ہیں، جبکہ وہ مسلمان کہیں سے بھی اور کسی طور پہ بھی نہیں ہے. تو یہ تو آپ سب ماؤں کی اور بہنوں کی ڈیوٹی ہے نا، کیونکہ ہمارا کام ہے، باہر جاتے ہیں، کما کے لاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، بچوں کو جتنا ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کرتے ہیں. لیکن بچہ جتنا اپنی ماں سے کلوز ہوتا ہے، اپنی بہن سے کلوز ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ کلوز ہوتا ہے، تو ان کو ایجوکیٹ کرنا آپ سب کا کام ہے. اگر آئندہ آپ چاہتے ہیں اس ملک کے اندر ہماری نسل سنبھلے اور سنورے اور اسے ہم بچا کے رکھیں، تو ہمیں ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ مسلمانوں میں اور قادیانیوں میں کیا فرق ہے. قادیانی ہوتے کون ہیں؟ قادیانی جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی، انہوں نے نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، لعنت اس مردود پہ بے شمار، اس نے یہ کلیم کیا کہ میں جو ہوں ایک نبی ہوں، اور وہ اپنے دور میں اس نے ایک جو ہے وہ پہلے موسیس بھی بنا، موسیٰ علیہ السلام بھی بنا، پھر اس نے ایک جگہ آ کے اپنے آپ کو عیسیٰ ڈکلیئر کیا، اور نعوذ باللہ پھر اس نے اپنے آپ کو محمد ڈکلیئر کیا. اور وہ کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن اترا ہے اور قرآن میں جو محمد کا ذکر ہے، نعوذ باللہ وہ کہتا ہے کہ یہ میرے نام لیا گیا ہے اور میں ہوں وہ محمد. اچھا، اب آپ کسی قادیانی سے ملتے ہیں، قادیانی آپ سے کہتا ہے جی میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم تو جی کلمہ پڑھتے ہیں. اچھا، آپ جب ان کا کلمہ سنیں گے، آپ کہیں گے یار آپ تو کلمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھتے ہیں؟ وہ کہے گا جی بالکل میں یقین رکھتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آپ کہیں گے یار آپ تو مسلمان ہیں. تو پھر آپ میں یہ آپ کو یہ لوگ کیوں قادیانی کہتے ہیں؟ آپ نے قادیانی کیوں کہلواتے ہیں اپنے آپ کو؟ وہ آپ سے یہ کہے گا کہ جی ہم تو پہلے سے آپ سے کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، ہم تو ڈکلیئر کرتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن یہ آپ لوگ ہیں جو ہمیں جو نان مسلم بناتے ہیں. ہم تو ہمیشہ سے مسلمان ہیں. اچھا، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں جب آپ دیکھیں گے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا کلمہ سن کے آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ محمد رسول اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جب اس سے آپ پوچھیں گے چلو مرزا قادیانی پہ لعنت بھیجو، تو وہ آپ سے کہے گا نا 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 نا، جو اس محمد کی ہم بات کر رہے ہیں جو قرآن میں ڈکلیئر کیا گیا تھا، وہ محمد